نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مری ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یوں فرمایا اور کہا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے تو ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا عدم وہ لازم اور ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے وعید فرمائی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کرے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے۔ اب والدین میں سے چاہے والدہ ہو چاہے والد ہو، ان کی خدمت جو ہے وہ لازمی امر ہے، ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ اور بڑھاپے کے اندر خصوصاً جب کہ والدین جو ہے وہ ایسی حالت کے اندر ہوتے ہیں، ایسی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں کہ انہیں خدمت کی اور انہیں ادب کی بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے، تو اس وقت والدین کو تنہا نہ چھوڑا جائے بلکہ ان کی ہر طرح مدد کی جائے۔ اگر مالی مدد ہو تو ان کی مالی مدد کی جائے اور اگر جسمانی مدد ہو تو ان کی جسمانی مدد کی جائے، حتیٰ کہ ان کے علاج و معالجے کا جو ہے خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی نافرمانی پر ایک قصہ لکھا ہے کتاب المفرد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں ایک شخص کی قبر جو ہے وہ پھٹنے سے اچانک کھل جایا کرتی تھی۔ مغرب کے بعد قبر پھٹ جاتی تھی اور اس میں ایک مردہ نکلتا تھا جس کی شکل و صورت وہ گدھے کی طرح ہوا کرتی تھی، اور وہ جیسے ہی قبر سے نکلتا تو زور زور سے گدھے کی طرح چلانے لگتا اور چیخے اور دہاڑے مارنے لگتا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ قبر کے اندر لیٹ جاتا اور قبر اس پر بند کر دی جاتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی اس کی یہ کیفیت کیوں ہوئی، اس کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ تو بتایا گیا، بتانے والے نے بتایا کہ یہ شرابی آدمی تھا اور جب اس کی ماں اسے پکارتی، اسے آواز دیا کرتی تو یہ اس سے کہا کرتا کہ گدھے کی طرح آواز نہ نکال، کہ گدھے کی طرح چلا مت۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ حشر کیا کہ لوگوں کو دکھا دیا دنیا میں کہ ماں کا نافرمان، باپ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ اسے اس کی سزا دیا کرتا ہے، اللہ پاک اسے معاف نہیں فرماتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت تمہارے ماؤں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ احمق ہے اور بے وقوف ہے تو وہ جنت سے اپنے آپ کو محروم کرے گا۔ والدین کی خدمت کر کے، والدین کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے انسان جنت کے حصول کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اور والدین چونکہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تو پھر ان کو اف تک نہ کہے، یعنی ان کے سامنے ایسی آوازیں زور زور سے نہ کہے کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، ان کے سامنے چیخ کر چلا کر بات نہ کہے، ان کے ادب کو ملحوظ نظر رکھے اور ان کی پریشانیوں کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کو حد الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں حل فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ صحابہ کے سامنے فرمایا کہ وہ والدہ کا بڑا خدمت گزار تھا، وہ عورت بیوہ تھی، ایک ہی اولاد تھی، اور وہ بچہ بڑا فرما بردار، بڑا اطاعت گزار۔ وہ ہر وقت اپنے بچے کو یہ دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمہارا قریبی تعلق بنا دے۔ چنانچہ ماں کی اتنی خدمت کرتا کہ قصاب تھا، قصاب کے دکان سے جب فارغ ہوتا تو شام کو تھوڑا سا گوشت لے آتا
خود ماں کو پکا کر ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کر دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بچوں کو بعد میں، بلکہ ماں کو پہلے سامنے جو ہے کھانا لگ کر پیش کر کے جب اس کی ماں کھا جاتی اور ماں کھانے سے فارغ ہو جاتی تو پھر باقی بچا ہوا اپنے بچوں کا اور اپنی اہلیہ کے سامنے وہ کھانا پیش کیا کرتا تھا، تو ماں دعا دیا کرتی تھی۔ اتنے میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کا گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تو میرا دوست کیسے بنا؟ فرمایا کہ یہ ماں کی دعائیں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی دعا کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کا خلیل اور موسیٰ علیہ السلام کا دوست بنا دیا۔ اس شخص کو، اس قصاب کو جو بالکل ان پڑھ تھا، جو بالکل جاہل تھا، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہ مقام عطا فرمایا کہ اسے صحابی کا درجہ مل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقربین میں سے وہ شامل ہو گیا۔ تو ماں کی دعائیں لیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آپ کو عزت سے سرفراز فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو والدین کا خدمت گزار بنائے تاکہ جنت کا حصول ممکن ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔